اسلام نے سب سے پہلے جو درس دیا حصول علم کا درس دیا، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، محسن انسانیت پر، معلم کائنات پر، عالم ما کان و ما یکون پر جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، قرآن کہتا ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے اسلام پڑھنے کی بات کرتا ہے جس نے کالے اور گورے کے فرق کو ختم کیا، جس نے عربی اور اجمی کے فرق کو ختم کیا، جس نے غریب اور امیر کی تفریق کو ختم کیا، جس نے شاہ و گدا کے درمیان کھچی ہوئی امتیازی مغرورانہ لکیر کو حرف غلط کی طرح مٹا کر کے ختم کیا۔ اسلام وہ مذہب ہے کسی پوربی کو کسی پچھمی پر، کسی پچھمی کو کسی پوربی پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں دیتا۔ اگر فضیلت ہے تو قرآن دو چیزوں کی بنیاد پر فضیلت بیان کرتا ہے۔ ایک مقام پر قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ فرق وہی ہے، یعنی اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بغیر علم والے، کیا ان پڑھ اور پڑھے لکھے، کیا علم والے اور علم نہ رکھنے والے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو جائیں گے؟ آپ اندازہ فرمائیں، ایک مقام پر تقوی کی بنیاد پر فضیلت بیان کی گئی اور ایک مقام پر علم کی بنیاد پر فضیلت بیان کی گئی۔ اس سے کیا پتا چلا؟ حالانکہ دونوں کا ماحصل ایک ہی ہے، اس لیے کہ جہاں علم ہوگا وہیں تقوی ہوگا۔ علم کے بغیر تقوی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ بہت سے ایسے خود ساختہ متقی ہیں جہاں پر علم نہیں ہے لیکن وہ بات تقوی کی کرنا چاہتے ہیں اور گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ آؤ تقوی ہے کہاں؟ اصل تقوی کہاں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے، یعنی اہل علم کے پاس اہل علم کے پاس خدا کی خشیت موجود ہے، اللہ کا خوف موجود ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ آئیے آپ کو بتاؤں، آج لوگ مسائل کا رونا روتے ہیں۔ دیکھو ماں باپ کی نافرمانی کیوں ہے، اگر آپ اس کی ڈیپ میں جائیں گے تو پتا چلے گا علم نہیں ہے، اسی لیے ماں باپ کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، لوگ جرائم پیشہ کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ علم نہیں ہے، اسی لیے جرائم کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ چوری کیوں بڑھ رہی ہے؟ علم نہ ہونے کی بنیاد پر۔ فرقہ واریت کیوں بڑھ رہی ہے؟ علم نہ ہونے کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر، جرائم کیوں بڑھ رہے ہیں؟ علم نہ ہونے کی بنیاد پر۔ غربت کیوں بڑھ رہی ہے؟ علم نہ ہونے کی بنیاد پر۔ فحاشی کیوں بڑھ رہی ہے؟ علم نہ ہونے کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر، کثرت سے مسلم معاشرہ طلاق کا شکار کیوں ہے؟ علم نہ ہونے کی بنیاد پر۔ شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، علم نہ ہونے کی بنیاد پر۔ بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، علم نہ ہونے کی بنیاد پر۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے؟ ہاں آپ کو میں بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایک وہ انسان جس کو پتا ہو کہ تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہے اور تیرے ماں باپ تیری جہنم بھی ہے، تو مجھے بتاؤ کوئی انسان علم رکھنے کے بعد کیا کبھی اپنی ماں کی توہین کرے گا؟ کیا کبھی اپنے باپ کی بے ادبی کرے گا؟ اللہ اکبر، اگر کسی کو پتا چل جائے کہ تیرا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے تو کیا کوئی جنت کے دروازے کو چھوڑنے کی کوشش کرے گا؟ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے تو کوئی ماں کے قدموں کو چھوڑ کر کے کہیں اور جانے کی کوشش کرے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر علم ہوگا اور اس کو پتا چلے گا کہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے ایک مرتبہ جو دیکھ لیتا ہے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، تو مجھے بتاؤ کیا کوئی اپنی ماں کو گھور کے دیکھے گا؟ کوئی اپنی ماں کو بڑی آنکھیں کر کے دیکھے گا؟ کوئی اپنی
اپنی ماں کو جو ہے اللہ اکبر ظلم کی نگاہ سے دیکھے گا؟ نہیں نہیں، اللہ اکبر، جس کے پاس علم ہے وہ ماں باپ کا قدر دان بھی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ایک دنیا دار اور ایک دیندار میں فرق یہ ہے کہ دنیا دار کتنا بھی بلند ہو جائے، ماں باپ کا احترام اس کی نظر میں وہ نہیں ہوتا جو ایک دیندار کا ہوتا ہے، اور دیندار کتنا ہی گر جائے اللہ اکبر لوگوں کی نظر میں، لیکن ماں باپ کا اکرام، ماں باپ کا ادب۔ آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑے بڑے منطقی اور فلسفی اس طرح ماں کا احترام نہ کر سکے جیسا میرے نبی کا ایک دیوانہ حضرت اویس قرنی ماں کا احترام کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ فرق دیکھیں، اللہ اکبر، جو تعظیم اور تکریم اس دیوانے کی زندگی میں نظر آتی ماں کے حوالے سے، کیا کسی منطقی کی زندگی میں دیکھا؟ کیا کسی فلسفی کی زندگی میں دیکھا؟ کیا کسی سائنسداں کی زندگی میں دیکھا؟ کیا کسی جغرافی کے ماہر کی زندگی میں دیکھا؟ یاد رکھیں ہم اس علم کی حصول کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم اس علم کو حاصل کریں جو علم اللہ کی معرفت عطا کرے، جو علم حقوق الہی کی بات کرے، حقوق مصطفیٰ جان رحمت کی بات کرے، انسانوں کے حقوق کی بات کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دیکھو آج علم نہیں ہے اس لیے لوگ اپنی بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر انسان کے پاس علم ہوگا تو کیا وہ یہ حدیث پڑھے گا کہ اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی بیوی کو گالی دی اور اپنی زبان سے اپنی بیوی کو تکلیف پہنچائی اور تکلیف پہنچا کر اس پہ ظلم کیا، قیامت کے دن اگر وہ روزانہ رات کو کھڑے رہ کر عبادت کرتا تھا اور ہر دن روزہ رکھتا تھا، اس کے باوجود بھی اس کے اعمال کو رد کر دیا جائے گا اور اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ یعنی بیوی پہ ظلم کرنے کی بنیاد پر بھی ایک انسان کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ایک انسان کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اب بتاؤ علم نہیں ہے اس لیے لوگ بیوی کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، علم نہیں ہے کوئی مار رہا ہے، کوئی ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، پتہ چلا علم نہ ہونے کے نقصانات کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں امت میں جو فرقہ واریت ہے، فرقہ واریت کی وجہ بھی یہی ہے کہ علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوگا تو لوگ رسول اللہ کو ویسا مانیں گے جیسا قرآن نے کہا ہے، یا ویسا مانیں گے جو 1857 کے بعد کاٹے پیرے گئے ہیں۔ علم نہیں ہے اس وجہ سے لوگ اس طریقے کی بات کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھو اہل علم نے کیا بات کی، اور اللہ اکبر 1857 کے جہالت کی بات کیا ہو رہی ہے۔ اہل علم تو کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، اور جہالت کیا بک رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا علم بڑی عظیم چیز ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رات کے مختصر وقت میں علم کا حاصل کر لینا پوری رات جاگ کر نفل عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن آج مسلم امہ علم سے کوسوں دور ہے، جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کی کوشش یہی ہے کہ ہماری قوم دنیاوی علوم بھی حاصل کرے، اور دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علم، سب سے پہلے قرآن کا علم، ضروریات دین کا علم، اللہ اکبر، حدیث کا علم، فقہ کا علم، یہ سارے علوم حاصل کرے۔ دیکھو آپ غور کرو، جتنے لوگ بیٹھے ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ بتاؤ 35 سال کی عمر ہو گئی، کیا لوگوں کو وضو کرنے کا طریقہ آیا؟ کیا لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ آیا؟ نماز میں کتنی آواز سے پڑھنا چاہیے اور کتنی آواز سے کیا پڑھنا چاہیے، کہاں چپ رہنا چاہیے، کہاں کیا پڑھنا چاہیے؟ یاد رکھیں صرف سر کو اٹھا کر زمین پہ رکھنے کا نام نماز نہیں ہے، بلکہ نماز کے کچھ آداب ہیں۔ کچھ لوگ تو جہالت کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں علم نہیں، اسی لیے کہتے مولانا کیسی بھی پڑھو اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر کیسی بھی پڑھو چل جاتی تو پھر اللہ اپنے محبوب کو کیوں بھیجتا؟ اللہ فرماتا جیسے آئے ویسے پڑھو، محبوب کو کیوں بھیجا گیا؟ بلکہ محبوب کو بھیجا گیا اور محبوب سے کہلوایا گیا کیسی بھی نہیں چلے گی، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھا کرو۔
ادائے مصطفیٰ جان رحمت کے مطابق نماز پڑھا کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نماز ہے نبوی نماز ہے، اور جیسے دیکھا ویسے پڑھو۔ یہ بھی ایک خاص بات ہے، رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری طرح نماز پڑھو، بلکہ کیا فرمایا؟ جیسے مجھے دیکھتے ہو، رائیتمونی، مجھے جیسے دیکھتے ہو پڑھتے ویسے پڑھو۔ یہ نہیں فرمایا میری طرح پڑھو، کیا فرمایا؟ مجھے جیسے دیکھتے ہو۔ ارے دیکھ لو تو یہی کمال ہے، ورنہ رسول اللہ کی طرح تو کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، بلکہ جیسا کلمہ رسول اللہ پڑھتے تھے اگر ویسا کلمہ امتی پڑھے تو کافر ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور حضور کہتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ دیکھا حضور کا کلمہ بھی ہماری طرح نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان کیا جیسے مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ویسے پڑھو، مطلب اپنی مرضی سے ٹھوکم ٹھاک نہیں چلے گی، اس لیے علم کی طرف آؤ، علم کی طرف پیش رفت کرو۔ اور علم، اصل علم یہ ہے جسے علم دین کہتے ہیں۔ علم دین کی طرف آؤ اور اپنے بچوں کو کم سے کم اتنا علم سکھاؤ کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے انہیں پتہ چلے، وضو کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، تہجد کیسے پڑھنی چاہیے، اسی طریقے سے نماز جنازہ کیسے پڑھنا چاہیے۔ یہ ساری یعنی نیند سے اٹھنے سے لے کے سونے تک جتنی ضروریات زندگی کے مسائل ہیں وہ ساری چیزیں ایک مسلمان کو آنا چاہیے۔ اور بہت سی چیزیں ہیں، دیکھو علم نہیں ہے تو مسائل ہیں، علم نہیں ہے تو مسائل ہیں، علم ہو تو سارے مسئلے ختم ہیں۔ ایک آسان زبان میں سمجھائیں، ایک مرتبہ ایک شخص نے قسم کھا لی، قسم یہ کھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ ویسی عبادت روئے زمین پر میرے سوا کوئی نہیں کر رہا ہو، میں عبادت ایسی کروں گا کہ اس ٹائم میں وہ عبادت میں اکیلے کر رہا ہوں، اور روئے زمین پر کوئی ایسی عبادت میرے کرتے وقت اس عبادت میں کوئی دوسرا شریک، اس عمل میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اس نے بڑھ کے کہا اگر ایسا نہ کر سکا، اپنی قسم پوری نہ کر سکا، تو اس نے اپنی بیوی کے لیے 3 طلاق کی قسم کھا لی۔ اب مسئلہ پوچھا گیا کہ بھئی کوئی ایسی عبادت ہے کہ جو بندہ اکیلے کرے اور دوسرا نہ کرے؟ تب عبادتوں کی فہرست میں اٹھا لیں، جیسے رستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی عبادت ہے، مگر کیا ضروری ہے کہ جو مالیگاؤں میں یہ کام کر رہا ہو، سعودی میں اس وقت وہ کام نہ کر رہا ہو، یمن میں اس وقت وہ کام نہ کر رہا ہو، دوسرے شہر میں نہ کر رہا ہو؟ مسکرانا بھی عبادت ہے، ہو سکتا ہے یہ یہاں مسکرا اور تو پوری دنیا میں کوئی نہ مسکرائے۔ نماز بھی عبادت ہے، نماز پڑھ رہا ہو سکتا ہے ایسا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو، لیکن قسم تو پوری کرنی ہے۔ سب کے دماغ ٹھکانے پر آ گئے اور سب پریشان ہو گئے کہ جواب کیا دیں، تو کسی نے مشورہ دیا، دیکھو اچھے ڈاکٹر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس جس مریض کا علاج نہ ہو وہ رہنمائی کر دے کہ فلاں کے پاس چلے جائیں، یہ آسان طریقہ ہے، زبردستی اس کو جو ہے وہ تختہ مشق نہ بنائے۔ یہی بات ہے اس دور کے، اور اچھے عالم کی پہچان یہ ہے کہ جو علم اس کے پاس نہ ہو وہ اپنے بڑے عالم کی طرف رہنمائی کر دے۔ تو اس وقت ایسا ہی ہوا، جب لوگوں کی عقلیں ٹھکانے آ گئی، مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، عقلیں جواب دے گئی، تو پھر کسی نے کہا اس مسئلے کو کوئی حل کر سکتا ہے اس دور میں تو وہ آیات من آیات اللہ، حجت اللہ، اللہ کی حجت، اللہ کی دلیل، قیاس الکونین، غوث العارفین، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جاؤ ان سے جا کر مسئلہ پوچھو، وہ بتائیں گے یاد رکھنا کہ علم انسان پڑھتا ہے لیکن اللہ فہم جس کو زیادہ دیتا ہے وہ اس میں سے زیادہ نکات نکالتا ہے۔ لوگ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ سے پوچھتے تھے، علی کیا رسول اللہ
اللہ نے تم لوگوں کو کوئی اور قرآن عطا کیا ہے ہمارے سوا اور کوئی کتاب عطا کی ہے کہ ہمارے پاس کتاب الگ ہے آپ کے پاس کتاب الگ ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا اللہ کے عزت کی قسم جو قرآن تمہارے پاس ہے وہی قرآن ہم اہل بیت کے پاس بھی ہے، بس بات اتنی ہے کہ اللہ نے ہمیں لوگوں سے فہم زیادہ عطا فرمایا ہے، اس لیے فہم کی بنیاد پر یہ باتیں سامنے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا مشکل کشا کا وہ شہزادہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، اس دور میں آپ افتاء کی مسند کو زینت دے رہے تھے اور چاروں مسالک کی اللہ اکبر بنیاد پر آپ فتویٰ دیتے تھے، حنفی بھی، مالکی بھی، شافعی بھی، حنبلی بھی، اللہ اکبر اتنے بڑے مفتی تھے۔ آج کل تو ولی ہونے کے لیے جنگلوں میں بیٹھنا ضروری سمجھا جاتا ہے، آج کل تو ولی کہلانے کے لیے گانجا چرس اور قبرستانوں میں نظر آنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھو ولایت ہوا میں اڑ کر نہیں ملتی، بلکہ ولایت تو شریعت پر استقامت پر ڈٹنے کی وجہ سے ملتی ہے۔ اللہ اللہ، لوگ شریعت کو چھوڑ کر کے ہوا میں اڑنے کی طرف توجہ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جب یہ مسئلہ آیا کہ ایک شخص نے ایسے قسم کھائی کہ وہ جو اب عبادت کرے تو اس وقت وہ عبادت دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو، اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو اس نے بیوی کو طلاق کی بات کی ہے، تو غوث پاک نے مسکرا کے فرمایا بات تو بڑی آسان ہے، دیکھو جہاں سب کے دماغ کی جو ہے وہ دھڑکنیں، سب کے دماغ کے معاملات جو ہیں اللہ اکبر، بلکہ سب کے دماغ کی کیفیت گمشدہ معاملات میں چلی گئی، دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی، قلم رک گئے، سانسیں ٹھہر گئی، دلیلیں جواب دے گئی، اہل علم کی عقلیں گھٹنے ٹیک گئی، وہاں غوث پاک بہت نارمل انداز سے کہتے ہیں بات تو بڑی آسان سی ہے، ایک کام کیا جائے، اس کو مکہ روانہ کر دیا جائے، اور مکہ روانہ کرنے کے بعد مطاف میں جتنے لوگ طواف کر رہے ہیں ان سب کو روک دیا جائے اور اس کو بولو کہ یہ اکیلا طواف کرے، جب یہ طواف کر رہا ہوگا تو اس وقت تو کوئی طواف نہیں کرے گا، اس طرح اس کی بیوی جو ہے طلاق سے بچ جائے۔ سبحان اللہ۔